چھوٹے سے گاؤں کے سرسبز کھیتوں کے درمیان ایک ننھا سا گھر تھا جہاں 7 سالہ حماد اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ حماد ایک معصوم اور تجسس بھرا بچہ تھا جسے جانوروں سے بے حد محبت تھی۔ اس کی سب سے عزیز دوست سفیدی نامی ایک سفید بکری تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی کھیلتی اور ہر لمحہ اس کے ساتھ گزرتی تھی۔ ایک رات حماد نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں سفیدی کسی اندھیرے جنگل میں بھٹک رہی تھی اور کوئی سایہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے جاگ گیا مگر خواب کی سچائی کا یقین نہ کر پایا۔ سفیدی ہمیشہ اس کے قریب تھی مگر اس خواب نے اس کے دل میں ایک انجان سا خوف پیدا کر دیا۔ صبح جب حماد بیدار ہوا تو صحن میں سفیدی موجود نہیں تھی۔ وہ حیران ہو کر آدیر الفادیر دیکھنے لگا مگر اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے اپنی دادی کو آواز دی مگر وہ بھی کچھ نہ جان سکیں۔ پورا گاؤں تلاش میں لگ گیا مگر سفیدی کہیں نہ ملی۔ حماد نے خواب کو یاد کیا اور فیصلہ کیا کہ جنگل میں جا کر دیکھے گا۔ وہ چپکے سے گاؤں کے کنارے موجود جنگل کی طرف بڑھا۔ وہاں اسے ایک بڑا پراسرار درخت نظر آیا جو عام درختوں سے مختلف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ درخت کچھ چھپا رہا ہو۔ جیسے ہی حماد درخت کے قریب پہنچا اس نے زمین پر کچھ نشانات دیکھے۔ یہ سفیدی کے پیروں کے نشان تھے۔ وہ خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ نشانات کا تعاقب کرنے لگا جو اسے جنگل کے اور زیادہ گہرے حصے میں چلتے چلتے حماد ایک غار کے دہانے پر پہنچا جو گھنی بیلوں میں چھپا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ خواب میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھا تھا۔ کیا یہ خواب کی سچائی تھی؟ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا مگر ایک کونے میں ہلکی سی چمک تھی۔ جیسے ہی اس نے آگے قدم بڑھایا 2 بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئیں۔ حماد خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا مگر پھر ہلکی سی آواز آئی، یہ سفیدی حماد نے دیکھا کہ سفیدی ایک پتھریلے چبوترے پر بندھی ہوئی تھی اور ایک سیاہ سایہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ سایہ ایک عجیب مخلوق کی طرح لگ رہا تھا جس کی لمبی انگلیاں اور گہرے سرخ آنکھیں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ سفیدی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حماد خوف کے باوجود سفیدی کی طرف لپکا۔ اچانک اس کی جیب میں موجود ایک چھوٹا سا تعویذ چمکنے لگا جو اس کی دادی نے اسے دیا تھا۔ جیسے ہی روشنی پھیلی وہ سیاہ سایہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ حماد نے جلدی سے سفیدی کی رسی کھولی اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ دونوں تیزی سے غار سے باہر نکلے مگر جیسے ہی وہ باہر آئے پورا جنگل پرسکون ہو گیا۔ پرندے دوبارہ چہچہانے لگے اور ہوا پہلے کی طرح۔ حماد اور سفیدی خوشی سے گاؤں واپس پہنچے۔ دادی نے انہیں دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا اور حماد کو سینے سے لگا لیا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ کیسے حماد نے بہادری دکھائی اور سفیدی کو رات کو دادی نے حماد کو اپنے پاس بٹھایا اور بتایا کہ جنگل کے اس حصے میں کبھی ایک ظالم جن رہتا تھا جو جانوروں کو غائب کر دیتا تھا، مگر جو لوگ سچے دل اور ایمان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے وہ اس کے شر سے بچ جاتے۔ حماد سمجھ گیا کہ اس کا تعویذ دراصل اس کے ایمان اور نیک نیتی کی علامت تھا جس نے اسے بچا لیا۔ دادی نے کہا، بیٹا ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ حماد نے سر جھکا کر آمین کہا۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ حماد کی بہادری کی کہانی سن رہے تھے۔ بچے اسے ہیرو کی طرح دیکھ رہے تھے جبکہ سفیدی پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ حماد نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ سچائی اور بھلائی کے راستے پر چلے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے ایک خوبصورت تبصرہ ضرور کریں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی پراسرار واقعہ سنا دیکھا ہے؟ ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔